آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسی شخصیت کی جو ایک نہیں بلکہ کئی زندگیاں جی کر گئے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں بینجامن فرینکلن کی۔ شیلنگ، سب سے پہلے ایک بڑے دلچسپ سوال سے شروع کرتے ہیں۔ بینجامن فرینکلن تو کبھی امریکہ کے صدر نہیں بنے، تو پھر ان کی تصویر سب سے مشہور امریکی نوٹ $100 کے بل پر کیا کر رہی ہے؟ اسی سوال کے جواب میں چھپی ہے ان کی پوری کہانی۔ تو فرینکلن کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کوئی ایک شخص نہیں تھے بلکہ ان کی کئی شناختیں تھیں۔ انہیں ایک پولی میتھ یا ہمہ جہت شخصیت کہا جاتا ہے، مطلب ایک ایسا انسان جسے بہت سے علوم پر عبور ہوں۔ اور فرینکلن تو واقعی ایسے ہی تھے۔ وہ ایک پرنٹر تھے، مجد تھے، سائنسداں، مصنف، سیاستداں، یہاں تک کہ پوسٹ ماسٹر بھی۔ اور ان کا سفر دیکھیں، بوسٹن میں ایک غریب موم بتی بنانے والے کے گھر پیدا ہوئے اور اپنی محنت اور لگن سے دنیا کے مشہور ترین انسانوں میں سے ایک بن گئے۔ یہ ایک کمال کی کہانی ہے۔ تو چلے سب سے پہلے ان کے کاروباری، ادبی اور موجت والے پہلو پر نظر ڈالتے ہیں۔ ان کا کریئر بہت تیزی سے آگے بڑھا۔ دیکھیں، 1728 میں فلاڈیلفیا میں اپنا پرنٹنگ پریس کھولا۔ اگلے ہی سال پینسلوینیا گیزٹ اخبار خرید لیا۔ پھر 1732 میں پور رچرڈز ایلمناک شروع کیا، جو بہت ہی مشہور ہوا۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ صرف 42 سال کی عمر میں وہ پرنٹنگ کے کام سے ریٹائر ہو گئے تاکہ دوسرے کاموں پر توجہ دے سکیں۔ ان کا ایک مشہور قول ہے، یا تو کچھ ایسا لکھیں جو پڑھنے کے قابل ہو، یا کچھ ایسا کریں جو لکھنے کے قابل ہو۔ اور انہوں نے اپنی زندگی میں یہ دونوں کام کیے۔ پور رچرڈز آلمنیک اس کی بہترین مثال ہے۔ اب ذرا ان کی ایجادات پر نظر ڈالیں۔ بائیفوکل گلاسز، فرینکلن چولہا، لائٹننگ راڈ، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو روزمرہ کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے بنائی گئی تھیں۔ اور سب سے حیرت انگیز بات، انہوں نے اپنی کسی بھی ایجاد کو پیٹنٹ نہیں کروایا۔ ان کا خیال تھا کہ ایجادات سے سب کو فائدہ ہونا چاہیے۔ کیا کمال کی سوچ تھی! لیکن فرینکلن صرف عملی چیزیں بنانے والے موجد نہیں تھے۔ ان کا تجسس انہیں فطرت کے ایک بہت بڑے راز یعنی بجلی کی طرف لے گیا۔ اچھا، ان کے پتنگ والے تجربے کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بجلی دریافت کی یا ان کی پتنگ پر آسمانی بجلی گری تھی۔ ایسا نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ جون 1752 میں حقیقت میں ہوا کیا تھا۔ دیکھیں، یہ تجربہ تھا کتنا سادہ اور شاندار۔ ایک پتنگ جس میں دھاتی تار لگی تھی، اسے طوفان میں اڑایا گیا۔ گیلی ڈوری سے ہوا کا الیکٹریکل چارج نیچے آیا، جبکہ انہوں نے خود کو سوکھی ریشمی ڈوری سے محفوظ رکھا۔ نیچے لگی چابی کے قریب جب انہوں نے اپنی انگلی کی تو ایک چنگاری نکلی، اور بس یہ ثابت ہو گیا کہ آسمانی بجلی اور عام بجلی ایک ہی چیز ہیں۔ اور اسی کام کی وجہ سے 1753 میں انہیں رائل سوسائٹی کی طرف سے اس وقت کا سب سے بڑا سائنسی ایوارڈ کوپلے میڈل دیا گیا۔ سائنس میں تو انہوں نے کمال کر دیا، لیکن ان کی ذہانت کا ایک اور بہت بڑا میدان تھا، اور وہ تھا سیاست۔ وہ امریکہ کے بانیوں میں سے ایک تھے۔ یہ دیکھیں، 1754 کا مشہور کارٹون جوائن اور ڈائی، یہ فرینکلن نے بنایا تھا۔ وہ بہت پہلے ہی سمجھ گئے تھے کہ اگر امریکی کالونیوں نے متحد ہو کر کام نہ کیا تو وہ قائم نہیں رہ سکتی، اور یہ سوچ ان کی پوری سیاسی زندگی کا محور رہی۔ اور ان کا کردار کتنا اہم تھا اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں، انہوں نے اعلان آزادی میں ترمیم کی، اس پر دستخط کیے، انقلاب کے لیے فرانس سے مدد حاصل کی جو ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، جنگ ختم کرنے والے معاہدے پر دستخط کیے، اور پھر امریکی آئین پر بھی دستخط کیے۔ وہ واحد بانی رہنما ہیں جنہوں نے ان چاروں اہم ترین دستاویزات پر دستخط کیے۔ لیکن سیاست سے ہٹ کر بھی ان کا ایک اور کردار تھا جو شاید ان کی سب سے بڑی میراث ہے، یعنی عوامی خدمت۔ وہ معاشرے کو بہتر بنانے پر پختہ یقین رکھتے تھے۔ سوچیں، امریکہ کی پہلی پبلک لائبریری انہوں نے بنائی، فلاڈیلفیا کا پہلا فائر ڈپارٹمنٹ انہوں نے قائم کیا، پہلا ہسپتال بنانے میں مدد کی، پوسٹل سسٹم کو بہتر بنایا، اور یہاں تک کہ غلامی کے خاتمے کے لیے بھی آواز اٹھائی۔ ان کا ہر کام عوام کی خدمت کے لیے تھا۔ اور یہ جو عوامی خدمت کا جذبہ تھا، یہ ان کی ذاتی زندگی میں بھی نظر آتا ہے۔ ان کا ایک بہت بڑا منصوبہ تھا اخلاقی کمال تک پہنچنے کا، یعنی خود کو ایک بہتر انسان بنانا۔ اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ ایک سسٹم بنایا۔ یہ دیکھیں، انہوں نے 13 خوبیوں یا ورچوز کی ایک لسٹ تیار کی
جیسے اعتدال، خاموشی، محنت وغیرہ، اور وہ ہر ہفتے ان میں سے کسی ایک پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ یہ ان کی عادت بن جائے۔ اور ان کا طریقہ بھی بہت عملی تھا۔ انہوں نے سب سے پہلی خوبی اعتدال کو چنا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ اگر ذہن صاف اور قابو میں ہوگا تبھی باقی خوبیوں پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک بنیاد کی طرح تھی۔ تو آخر میں ان کی پوری زندگی کا نچوڑ کیا ہے؟ یہی بھلائی کرنے کا عظیم منصوبہ، چاہے وہ اپنی ذات کی بھلائی ہو یا پورے معاشرے کی۔ فرینکلن کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک اکیلا انسان بھی کتنی بڑی تبدیلی لا سکتا ہے۔ تو یہ بات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آج ہم اپنی کمیونٹی، اپنے معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ اسی سوچ کے ساتھ آج کے لیے اتنا ہی۔